بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری قال جلست فی عصابة من ضعفاء المہاجرین وإن بعضهم لیستتر ببعض من العرى۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 191 ہے اور باب آداب التلاوہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں مہاجرین ضعفاء فقراء کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا۔ عصابہ اور عصبہ ان دونوں کے معنی ہیں مردوں کی وہ جماعت جو 10 سے 40 افراد تک ہوں، مردوں کی وہ جماعت جو 10 سے 40 تک ہو، یعنی 10 یا اس سے زائد 40 سے کم افراد پر مشتمل ہو تو اسے عصابہ کہتے ہیں اور اسی کو عصبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جلست فی عصابۃ من ضعفاء المہاجرین، میں ضعفاء مہاجرین یعنی جو فقراء مہاجرین ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرَى، ان میں بعض سے ستر حاصل کر رہے تھے، چھپ رہے تھے برہنہ ہونے کے سبب، یعنی لباس نہ ہونے کی وجہ سے بعض کے پیچھے بیٹھ رہے تھے اور بعض کی اوٹ میں بیٹھ رہے تھے تاکہ کچھ پردہ ہو جائے اور بے ستری نہ ہو۔ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا، اور ایک قاری قرآن ہمارے سامنے قرأت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا، کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت القاری، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو قاری یعنی قرآن پاک پڑھنے والا شخص خاموش ہو گیا۔ فسلم، تو حضور نے سلام کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آیا اور دوسرا آدمی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک عبادت میں مصروف ہے، اور اگر آنے والے نے سلام کر لیا تو قرأت میں مصروف شخص کو اس سلام کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہے تو وہ جواب دے دے اور چاہے تو نہ دے۔ تو جب قاری خاموش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ما کنتم تصنعون، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال کرنا تم لوگ کیا کر رہے تھے یا تو اس لیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا قرآن کریم پڑھنا سنا ہی نہیں تھا، اور جب وہ پہنچے تو یہ لوگ خاموش تھے۔ تو اس صورت میں حقیقت حال کو دریافت کرنا ہوگا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو، اور اگر حضور سن چکے تھے اس کے بعد بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، تو یہ آگے جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ اس کی تمہید کے لیے تھا۔ آگے ہے قلنا کنا نستمع الی کتاب اللہ، فراوی کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا، ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب بغور سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ فقال الحمد للہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم،
یہی جواب ہے جس کی تمہید کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا ما کنتم تصنعون۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت سے ایسے لوگوں کو بنایا کہ جن کے ساتھ مجھے رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبر کر کے روکوں۔ قال فجلس وسطنا، راوی کہتے ہیں یہ ارشاد فرما کر حضور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے۔ یہ امرت ان اصبر نفسی معہم سے اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبر کے ساتھ روکو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں۔ فجلس وسطنا، تو حضور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا، تاکہ وہ اپنے آپ کو ہمارے درمیان برابر ظاہر کریں، یعنی بغیر کسی امتیاز کے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ کسی سے بیٹھنے میں امتیاز نہ رہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اس لیے الگ جگہ یا اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم قال بیدہ، پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، ہاکذا، اس طرح سے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم لوگ حلقہ بنا لو تو اچھا رہے گا۔ فتحلقوا، تو سب نے حلقہ بنا لیا۔ وبرزت وجوہہم لہ، اور ان کے چہرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، یعنی سب جب حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے تو سب کا چہرہ سامنے ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابشروا یا معشر ثعالق المہاجرین، اے فقرائے مہاجرین کی جماعت، تمہیں روز قیامت نور تام کے ذریعہ خوشی حاصل ہو، تم خوش ہو جاؤ روز قیامت کے نور تام سے۔ تدخلون الجنت قبل اغنیاء الناس بنصف یوم، تم سب مالدار لوگوں سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ نصف یوم پہلے داخل ہوگے، وہ نصف یوم بھی دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 500 سال ہے۔ وذالک 500 سنۃ، اور وہ 500 سال ہے، کیونکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے تو آدھا دن یہ 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ فقرائے مہاجرین کو خوشخبری دی گئی کہ جو مہاجرین میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کے باوجود وہ صبر کر رہے ہیں اور رب کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ مالدار لوگوں سے نصف یوم پہلے جائیں گے، یعنی وہ مہاجرین جو مالدار ہیں اور اس مال و دولت پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ صابرین کی جماعت ان شاکرین کی جماعت سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور وہ نصف یوم دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 500 سال ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی اصوات سے، اپنی آوازوں سے زینت دو۔ اس تعلق سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ قرآن کو کوئی زینت کیسے دے سکتا ہے، تو یہاں یہ قلب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کی قراءت کے ذریعہ بہتر بناؤ، زینت دو، یعنی قرآن کی قراءت سے تمہاری آواز اچھی ہو جائے گی۔ تو بعض نے کہا کہ یہاں قلب ہے،
اور معنی یہی ہے کہ قرآن کو زینت نہیں دینا ہے، وہ تو خود ہی مزین ہے، آراستہ ہے، سب سے اشرف ہے، بہتر ہے۔ تو یہاں مراد آواز کو زینت دینا ہے، یعنی اپنی آوازوں کو قرآن کی قرأت سے بہتر بناؤ، آراستہ کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں قلب نہیں بلکہ یہ اصل ہی ہے، اور قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعہ زینت دو۔ اس میں قرآن کی کوئی اہانت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعہ زینت دی جاتی ہے تو جسے زینت دی جاتی ہے وہ افضل قرار پاتی ہے، اور جس کے ذریعہ زینت دی گئی وہ کیا اس سے مفضول ہوتی ہے۔ تو قرآن کی افضلیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور آواز کے ذریعہ اسے زینت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے اس کا اثر دلوں پر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعہ زینت دو، یعنی خوش الہانی سے قرآن کریم کی قرأت کرو۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و دارمی، اسے امام احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن سعد بن عبادہ قال، اور حضرت سعد ابن عبادہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مرد ایسا نہیں جو قرآن پڑھتا ہے پھر اسے بھلا دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ روز قیامت اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، یا یہ کہ وہ کوڑھی ہوگا، چونکہ کوڑھ کی وجہ سے اعضاء آدمی کے جھڑ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے پھر اسے بھلا دیتا ہے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رواہ ابو داود و دارمی، اسے ابو داود اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے قرآن کو نہیں سمجھا جس نے 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کیا، یعنی جس نے 3 راتوں سے کم میں قرآن کی قرأت کر لی، قرآن کی پوری تلاوت کر لی، ختم کر لیا، اس نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ کتنے دن میں قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیے، اس تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، یعنی 40 دن سے زائد میں قرآن کریم کو ختم کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ جس طرح سے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک ایک منزل کی قرأت کرے تو 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لے گا، یا اور آسانی اگر چاہتا ہے تو ایک ایک پارے کی وہ تلاوت کرے اور 1 مہینے میں قرآن کریم ختم کر لے۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک نہ تو 3 دن سے کم میں ختم کرے اور نہ ہی 40 دن سے زیادہ میں ختم کرے، یعنی ایسی پابندی کرے کہ وہ 40 دن سے پہلے ختم کر لے، اور جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول صرف زبانی اس کی قرأت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم میں غور کرنے کے لیے ہے، اور جو اس میں احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ قال رواہ الترمذی و ابو داود و دارمی، اسے امام ترمذی اور ابو داود اور دارمی نے روایت کیا ہے۔
وعن عقبۃ بن عامر قال، اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ، بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح سے ہے، والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ، اور آہستہ آہستہ قرآن کریم پڑھنے والا یہ خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح سے ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے خفیہ صدقہ دینا افضل ہے، اسی طرح سے سرن قرآن کریم کی قرأت یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی بلند آواز سے قرأت کرے گا تو اس میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس کے دل میں ریا پیدا ہو جائے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کہیں زیادہ اپنی آواز لوگوں کو سنانا، وہ دل میں آواز سنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ سرن قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ اس کے حق میں افضل ہے، جس طرح سے خفیہ صدقہ خیرات کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن صہیب قال، اور حضرت صہیب سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمنا بالقرآن من استحل محارمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے محارم کو حلال جانا، یا جو اس کے محارم کو حلال جانے وہ قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی حرام کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے، لیکن یہاں نام صرف یہ لیا گیا کہ ما آمنا بالقرآن، قرآن پر ایمان نہیں لایا، یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو حلال کو حرام کی گئی چیزوں کو حلال جانے گا وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ وعن اللیث ابن سعد عن ابن ابی ملیکہ، لیث ابن سعد سے مروی ہے، وہ ابن ابو ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، ان یعلی ابن مملک، وہ یعلی ابن مملک سے روایت کرتے ہیں، انہ سأل ام سلمۃ عن قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قراءت کے تعلق سے دریافت کیا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے قرآن کریم کی قراءت کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا هِيَ تَنَعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، تو ام المومنین بیان کرتی ہیں ایسی قراءت جو بالکل واضح تفسیر، جو بالکل واضح اور ظاہر ہے اور حرف حرف ہے، یعنی سارے کلمات الگ الگ ہیں کہ سننے والا اچھی طرح سے سن سکے اور سمجھ سکے۔ فَإِذَا هِيَ تَنَعَتُ قِرَاءَةً، تو وہ ایسی قراءت بیان کرتی ہیں، یعنی ایسی قراءت کا نقشہ کھینچتی ہیں جو مفسر ہے، بالکل واضح ہے اور حرف حرف ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قراءت کرنے میں جلدی بازی کی وجہ سے بعض حروف تو ظاہر ہوں اور بعض حروف ظاہر ہی نہ ہوں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے قراءت کر کے تفصیل سے سمجھایا، یا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ ہر حرف جدا ہوتا تھا اور بالکل سارے کلمات ایک دوسرے سے واضح ہوا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی و ابو داود و نسائی، اسے امام ترمذی اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن ام سلمۃ، ابن جریج سے مروی ہے، وہ ابن ابو ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے قالت، حضرت ام سلمہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قرأت الگ الگ کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے۔ یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، یعنی حضور سورہ فاتحہ کی قرأت کر رہے ہوتے تو الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر آپ وقف کرتے، ٹھہر جاتے۔ ثم یقول الرحمن الرحیم، پھر آپ الرحمن الرحیم پڑھتے، ثم یقف، پھر آپ ٹھہر جاتے۔ تو اس طرح سے ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے اور وقف کرتے جاتے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال لیس اسناد بمتصل، اور فرمایا کہ اس کی سند متصل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن اللیث روا هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکۃ عن یعلا بن مملک عن ام سلمۃ، اس لیے کہ لیث نے، یعنی اس سے اوپر جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے ابن ابو ملیکہ سے، اور وہ ابو یعلا ابن مملک سے، اور وہ حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ابن ابو ملیکہ ڈائریکٹ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، گویا بیچ میں یعلا ابن مملک یہ چھوٹ گئے ہیں، اس لیے یہ حدیث متصل، یعنی اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ وہ حدیث اللیث اصح، اور لیث ابن سعد کی حدیث اس باب میں اصح ہے۔ الفصل الثالث عن جابر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا الاعرابی والعجمی۔ یہ باب و آداب التلاوت کی تیسری فصل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم قرآن کریم کی قرأت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہمارے درمیان اعرابی بھی تھے اور عجمی بھی تھے۔ اعرابی سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو دیہات میں رہتے تھے، بادیہ میں رہتے تھے، اور عجمی سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو عرب کے علاوہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں اعرابی تھے اور عجمی تھے۔ فقال اقرؤوا فکل حسن، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب پڑھو، قرآن کی قرأت کرو تو سب بہتر ہے، یعنی جو عجمی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہتر ہے اور جو اعرابی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہتر ہے۔ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، اور ان قریب ایسی قومیں آئیں گی، رونما ہوں گی، جو اسے بالکل ٹھیک کر دیں گے، درست کر دیں گے، جس طرح سے تیر کو ٹھیک کیا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے۔ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُونَهُ، وہ لوگ اس کے اجر و ثواب طلب کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی اس کا ثواب دنیا میں چاہیں گے اور آخرت میں اس کا ثواب طلب نہیں کریں گے۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی قرأت کے بہتر اصول اور ضابطے بنائیں گے اور اچھے طریقے سے قرآن کی قرأت کریں گے، لیکن ان کا مقصد اس قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی قرأت سے دنیا حاصل کرنا ہوگا، آخرت حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، وہ دنیا میں اسے قرأت قرآن کا اجر و ثواب طلب کریں گے، آخرت میں طلب نہیں کریں گے۔ رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی، آج آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قرأت کا شعبہ الگ کر دیا گیا ہے۔ لوگ اچھی طرح سے قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں، اس کے کلمات کو صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے قرأت کرنے والوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو دکھانا اور اس کی وجہ سے دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے لہجے اور ان کی آواز میں قرآن کی قرأت کرو، یعنی یہ عربی کلمات ہیں، تو جس طرح سے اہل عرب یہ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انہی کی آواز میں، انہی کے لہجے میں قرآن کی قرأت کرو، نغمات کے لیے کوئی تکلف نہ کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ، اہل عشق کے لہجے سے بچو، وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور اہل کتابین یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچو، یعنی نہ تو اہل عشق کا لہجہ اختیار کرو جو عشق و محبت میں گانا گاتے ہیں اور اسے کیا خوب لوٹاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اس طرح سے قرآن کریم کی قرأت نہ کرو۔ اور اہل کتابین یعنی یہود و نصارہ کے کتاب پڑھنے کی طرح سے بھی تم قرآن کی قرأت نہ کرو، کیونکہ وہ اہل کتاب بھی کتاب کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اہل عشق کے لہجے میں پڑھو اور نہ ہی اہل کتابین یعنی یہود و نصارہ کے پڑھنے کی طرح سے پڑھو۔ وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، اور ان قریب میرے بعد ایک قوم آئے گی، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ قرآن میں ترجیح کریں گے جس طرح سے نغمے میں ترجیح کرتے ہیں اور نوحہ میں ترجیح کرتے ہیں۔ لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن ان کے گلے سے، ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گا، وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو وہ گانے کی طرح سے قرآن کریم کی قرأت میں ترجیح کریں گے، یعنی اسے ناک میں ادھر ادھر گھمائیں گے، جس طرح سے نغمہ والے گھماتے رہتے ہیں، لوٹاتے رہتے ہیں، یا نوحہ کرنے والے چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، اس طرح سے وہ قرآن کریم کی قرأت کریں گے۔ مفتونۃ قلوبہم، ان کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے، وقلوب الذین یعجبہم شانہم، اور ان کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے جو ان کے حال کو پسند کریں گے، یعنی ان کی قرأت کو وہ غور سے سنیں گے اور اسے بہتر سمجھیں گے، ان کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی ان کا دل یہ دنیا کی محبت سے بھرا ہوگا اور وہ لوگوں کو دکھانا چاہیں گے، اور قرأت قرآن سے ان کا مقصد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور رزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعہ خوبصورت بناؤ، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں، اس کے جمال میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن کا حسن و جمال اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جب اچھی آواز سے کوئی قرآن کریم کی قرأت کرتا ہے تو اس کا اثر دلوں پر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کے ذریعہ قرآن کی قرأت کو بہتر بناؤ، یعنی خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی قرأت کرو، کیونکہ اس طرح سے قرأت کرنے کی وجہ سے اس کا اثر دلوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن طاؤوس مرسلا، اور طاؤوس سے مرسلا روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احسن صوتا للقرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں اچھی آواز میں قرآن کریم کی قرأت کرنے والے میں کون بہتر ہے، یا ای الناس احسن صوتا للقرآن، قرآن کی قرأت کے لیے بہتر
کون ہے آواز کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً اور قراءت کے لحاظ سے بہتر کون ہے؟ یعنی قرآن کریم بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کون سا شخص بہتر ہے قرآن کی قراءت کے لحاظ سے اور آواز بہتر ہونے کے لحاظ سے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من اذا سمعته یقرأ اریت انہ یخشی اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص لوگوں میں سب سے بہتر ہے قراءت قرآن، تلاوت قرآن کے اعتبار سے، جو قرآن پاک پڑھے اور تم اسے سنو تو تمہیں ایسا معلوم ہو کہ وہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ من اذا سمعته یقرأ، یعنی وہ شخص بہتر ہے کہ جسے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو، اریت انہ یخشی اللہ، تمہیں یہ خیال ہو، تمہیں یہ نظر آئے کہ وہ شخص اللہ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال طاؤوس وکان طلق کذالک، اس حدیث کے جو راوی طاؤوس ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت طلق اسی طرح سے تھے، یعنی جب وہ قرآن کریم کی قراءت کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبیدۃ الملیکی وکانت لہ صحبۃ، اور حضرت عبیدہ ملیکی سے مروی ہے، یہ حضرت عبیدہ ملیکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، یعنی یہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قرآن، اے قرآن والے، یعنی جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کا حفظ کرنے والے ہیں، اسے یاد کرنے والے ہیں، یا جن پر قرآن کریم کا جن کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، تو اے اہل قرآن، تم قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، ایسا نہ ہو کہ اس سے غافل ہو کر کے تم سو رہو۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور تم قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے دن اور رات کے اوقات میں، اس کے حصوں میں۔ وَأَفْشُوهُ، اور اسے پھیلاؤ، یعنی قرآن کریم پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، اسے عام سے عام تر کرو۔ وَتَغَنُّوهُ، اور اسے خوش الہانی سے پڑھو۔ وَتُدَبِّرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو احکام ہیں ان میں غور و فکر کرو۔ تو گویا قرآن کریم سے غفلت برتنا یہ آدمی کے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، یعنی اس سے غافل ہو کر کے سو نہ رہو، اس سے غفلت نہ برتو۔ اب غفلت نہ کریں تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ اس کی تلاوت کریں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یعنی دن میں بھی پڑھو، رات میں بھی پڑھو، اور اسے خوب پھیلاؤ، خوب لوگوں کو پڑھاؤ اور سناؤ، اور خوش الہانی سے پڑھو، اور جو اس میں احکام ہیں، جو اس میں واقعات ہیں، حقائق ہیں، ان میں غور کرو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ولا تعجلوا ثوابہ، اور اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو، یعنی اس کے دنیا کے لیے وہ عمل نہ کرو، دنیا ہی میں اس کا اجر و ثواب نہ چاہو۔ فإن لہ ثوابا، کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا ثواب ہے جس کا تم یہاں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ باب و آداب التلاوت کی تیسری فصل بھی ختم ہوئی۔